رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی برائی نہ پہچانی وہ ہم سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں
خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ آمین۔